ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ سوال بہت عام طور سے کیا جاتا ہے. جو بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ بنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم علماء کو ایک دم 2 منٹ کے اندر نیچے گرا دیں گے، دلیل ایسی دے دیں گے. وہ آپ سے ایک سوال کریں گے. سوال یہ کریں گے کہ اگر اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ رحمان بھی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں شر بھی پایا جاتا ہے، اس دنیا میں غم اور مصیبتیں پائی جاتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، انہیں زندہ ذبح کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی قدرت کاملہ کو استعمال کر کے اس ظلم کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ یا تو وہ رحمان نہیں ہے کہ اس کے اندر رحم نہیں، قدرت کاملہ تو ہے لیکن رحم نہیں ہے کہ قدرت کاملہ کو استعمال کر لے، اور یہ پھر قدرت کاملہ نہیں کہ رحم تو ہے کہ وہ چاہتا ہے ظلم کو روکے لیکن قدرت نہیں کہ روک سکے، اس لیے ظلم رکتا نہیں. تو اللہ اگر رحمان بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے، تو ظلم کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو وہ رحمان نہیں یا پھر وہ قادر مطلق نہیں. یہ سوال کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب اس اعتراض کو سنتے ہیں تو بعض مرتبہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے سوالوں کو انگریزی میں لوڈڈ کوسچنز کہتے ہیں. یعنی پہلے سے پیش بندی کر دی گئی، پہلے سے گھیرا بندی کر دی گئی. جیسے آپ چوہے کو پکڑنے کے لیے چوہے دان لگاتے ہیں اور اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی پھنسا دیتے ہیں. وہ پوری چیز کیا ہوتی ہے اور اس کو وہاں رکھتے ہیں کونے میں جہاں چوہے چل رہے ہیں، تو چوہا آئے گا اور پھنسے گا ہی پھنسے گا. تو بہت سے لوگ مسلمانوں کو چوہا سمجھتے ہیں کہ چوہے دان لگا دو یہ اس میں پھنسیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس استدلال ہے، تو چوہے آپ نہیں ہے، وہ ہے. اب آپ اس کا جواب دیں گے، وہ کس طریقے سے دیں گے؟ وہ یہ دیں گے کہ تم اللہ کی ذات اور صفات پر بات کرتے ہوئے تمہیں 2 ہی صفات سوچی ہیں اللہ کی، کہ اللہ کی 2 ہی صفات ہیں، القادر اور الرحمان، کہ اللہ رحم والا بھی ہے اور قدرت کاملہ والا بھی ہے. کیا اللہ غفار نہیں ہے؟ کیا اللہ قہار نہیں ہے؟ کیا اللہ العلیم نہیں ہے؟ کیا اللہ الحکیم نہیں ہے؟ وہ اللہ حکمت والا بھی تو ہے. اس کی حکمت کاملہ کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر مصائب موجود ہیں، ظلم موجود ہے. ظلم کی بنیاد کیا ہے؟ شر موجود ہے. کیوں؟ تاکہ خیر کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس خیر کو اختیار کر کے ہم جنت میں داخل ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک بچہ معصوم ہے اور اس کو زندہ قتل کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کہاں جانا ہے؟ وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. اس کو جہنم میں تو جانا ہے نہیں، چونکہ مکلف نہیں تھا، اس کا کوئی عمل ہی نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی جواب نہیں، سیدھا جنت. تو جب جنت میں جانا ہی ہے تو اس مصیبت کے ساتھ وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے کہ اس کو اتنا درد ہوا، تکلیف ہوئی، اس کو زندہ ذبح کر دیا گیا، جلا دیا گیا؟ اس کو اللہ ویسے ہی جنت میں لے جاتا. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی وجہ سے، قتل ہونے کی وجہ سے بچہ جنت میں جائے گا؟ اس بچے کا قتل ہوگا، اس پر ظلم ہوگا، والدین صبر کریں گے تو والدین بھی تو جنت میں جائیں گے. اب والدین کو اللہ تعالیٰ کیسے جنت میں لے جانا چاہتا ہے؟ صبر کے ذریعے. اب صبر کیسے ہوگا؟ جو بچہ کھوئیں گے صبر کریں گے، بچہ ملے گا شکر کریں گے. تو شکر اور صبر کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے. وہ تو جائے گا ہی جائے گا، اب والدین بھی جائیں گے.